اولاد کی تربیت میں بہت بنیادی چیز ہے ماں باپ کی سوچ ایک ہو، ایک سوچ ہو، ورنہ اولاد پہ ظلم ہونے والا، اولاد کے ساتھ زیادتی ہو، باپ کسی اور رخ پہ لینا چاہتا ہے، بیوی کسی اور رخ پہ لے کے جانا چاہتی ہے، اور بچے ہیں نا، بچیاں ہیں، ان کی طبیعتیں جہاں آسانی ہوگی اس طرف چل پڑیں گے، اور جہاں طبیعت چلے گی اس کا ایک دوسرے کا سہارا لے لیں گے، اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بہت پاکیزہ ماحول ہے وہ گھر کا کہ جہاں باپ کی عدم موجودگی میں ماں بچوں کے دلوں میں باپ کی عظمت بیٹھا ہے۔ بہت مبارک فضا ہے اس گھر کی جب بچوں کے سامنے باپ ماں کا احترام کرے، ماں کا خیال رکھے، تاکہ اولاد کے دل میں دونوں کی عظمت اور محبت رہے۔ باپ نظروں سے اوجھل ہے، ماں کا کام ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کی عظمت بیٹھا ہے۔ ماں کی موجودگی میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اہلیہ کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہو کہ بچوں کے دل میں ماں کا احترام اور بڑھ جائے۔ تاکہ تربیت کے اس ماحول میں باپ بھی مفید رہے، ماں بھی مفید رہے۔ اور میرے عزیزو، اگر اولاد کے سامنے باپ کی برائیاں ہوں گی تو باپ کا احترام تو نکلے گا ہی نکلے گا، ماں کا بھی احترام دل میں نہیں رہے گا۔ اور اولاد کے سامنے اگر ماں کو رسوا کیا گیا تو ماں تو دل سے اترے گی، باپ بھی دل میں نہیں رہے گا۔ چونکہ آج گھروں کی زندگی میں یہ عذاب ہے، باہمی اتفاق نہیں، باہمی اتفاق نہیں، محبت میں استحکام نہیں، اعتماد کی فضا نہیں، تو اولاد کی تربیت کون کرے؟ وہ کس طرف چلے؟ گھر کی درسگاہ کے لیے یہ بنیاد ہے کہ وہاں فضا باہمی اعتماد کی ہو، باہمی محبت کی ہو، رائے ایک ہو۔ یہ گھر کی درسگاہ کی کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ یہی نہیں تو گھر کی درسگاہ کا ماحول خراب ہے۔ دیکھو نا، کلاس کے اندر ایک ٹیچر ایک کی برائی کرے، دوسرا ٹیچر دوسرے کی برائی کرے، بچاؤ بچے بد اخلاق بنیں گے، با اخلاق بنیں گے؟ کیا حال ہوگا اس درسگاہ کے بچوں کا؟ یہی حال گھر کی فضا کا ہے۔ اگر وہاں اعتماد کی فضا، محبت کی فضا نہ ہوئی تو یہ اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی۔